الحمدللہ وہ دونوں کے دونوں صحت یاب ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسی حالت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی۔ اور اگر آپ ٹی بی کے پیشنٹ کا مشاہدہ کریں تو اس کے منہ کا ذائقہ ڈسٹرب رہے گا، منہ کڑوا رہے گا، خشک رہے گا، بد ذائقہ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ ٹی بی تپ جس کو کہا جاتا ہے، یہ پاکستان میں دنیا میں بڑے اہم موضوعات میں شامل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹی بی کا علاج نہ اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی کبھی اس کا صحیح ٹریٹمنٹ ترتیب دیا گیا۔ جیسے کہ اگر پاکستان میں دیکھیں تو گلاب دیوی اس کے حوالے سے ایک مشہور و معروف ہاسپٹل ہے، لیکن اگر ہم انالیسس کرتے ہیں وہاں کے تمام پیشنٹس کا جو وہاں سے ڈسچارج ہو چکے یا جن لوگوں نے وہاں سے علاج کروایا، جو ابھی تک زیر علاج ہیں، اگر کوئی ہمارے دوست اس چیز کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھلا میدان ہے، ہم حاضر ہیں اور وہ اس چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ کیونکہ الحمدللہ زندگی میں 2 دفعہ ایسا موقع ملا کہ 2 دفعہ ٹی بی کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ وہ دونوں کے دونوں صحت یاب ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیو کو آگے لے کے جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے تیار کی جا سکیں۔ تو چونکہ تبدیق اور ٹی بی کی بات ہو رہی تھی، ٹی بی پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کا تعلق کس جگہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں ٹی بی کا تعلق انسان کے دائیں لنگز کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری باڈی کی پارٹیشن کی ہوئی ہے۔ اب پوری باڈی کی اگر پارٹیشن کر دی جائے، اس پارٹیشن کے اندر جو دایاں لنگز ہے وہ آتا ہے انسان کے مسکولر سسٹم کے انڈر میں۔ انسان کا مسکولر سسٹم جب تک نارمل رہے گا تو کبھی بھی یہ دباؤ میں نہیں ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بڑھے گی، جس کی وجہ سے آکسیجن بہتر رہے گی اور کبھی بھی آپ کا نظام ڈسٹرب نہیں ہوگا اور کبھی آپ کو کیڑے جیسے مسائل، ریشے جیسے مسائل اور پھر بلغم اور کھانسی ان جیسی چیزوں سے سکون میسر ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسی حالت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی۔ اگر ہم چلے جائیں صحابہ کرام کی زندگی میں اور آقا سلام کی زندگی میں اور انبیاء کرام کی زندگی میں، تو وہاں سے ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی جو آج کل ہماری خوراک میں شامل ہیں۔ جیسے پہلے کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کھجور کا استعمال، آم کا استعمال یا انجیر کا استعمال یا بکرے کے گوشت کا استعمال، اونٹنی کے دودھ کا استعمال، خربوزے کا استعمال، اس قسم کی چیزوں کا استعمال ہوتا تھا۔ زیتون کا تیل ہو گیا، بکری کا دودھ ہو گیا، ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا تھا۔ تو ایسی چیزوں کے استعمال سے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا خون گاڑھا ہو جائے اور خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے آپ کا مسکولر سسٹم ڈسٹرب ہو اور آپ کا دایاں لنگز یا دونوں لنگز آپ کے ڈسٹرب ہوں۔ جو دایاں لنگز ہوتا ہے اس پہ دباؤ تب بڑھتا ہے جب آپ کے جسم میں خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ ٹی بی کے پیشنٹ کا مشاہدہ کریں تو اس کے منہ کا ذائقہ ڈسٹرب رہے گا، منہ کڑوا رہے گا، خشک رہے گا، بد ذائقہ رہے گا اور اس کا منہ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی کھانے کے باوجود اس سے مزہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے سوزش موجود ہوتی ہے اور خشکی بدستور بڑھ رہی ہوتی ہے اور جسم میں رطوبات مسلسل خشک ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی بی کا مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے وہی چیزیں جو تیزابیت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، جیسے کٹے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، آلو چاول ہیں، گوبھی ہیں، بینگن ہے، کریلے ہیں، چنے کی دال، ماش کی دال، دہی ہے، ٹماٹر ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، اس کے علاوہ پھلوں میں آ جاتے ہیں مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ سب کی سب خشکی کو بڑھانے والی ہیں اور رطوبات کو خشک کرنے والی ہیں۔ بہت سارے دوستوں کی غلط فہمی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ کھانے پینے کے لیے بنائی ہیں، لہٰذا کھاؤ پیو موج کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کو شفائے کاملہ سے نوازے، آپ کی جو پرابلم ہے اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ پاک خود نیچے نہیں اترتے، نہ ہی اللہ پاک انسان کو بیمار کرتے ہیں، لیکن ہاں البتہ اللہ پاک شفا ضرور دیتے ہیں۔ اس کا ایک قانون ترتیب دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر
خشکی موجود ہے تو اگر حرارت دیں گے تو یہ شفا کا اصول بنے گا، نہ کہ یہ بیماری کا اصول بنے گا۔ اگر جسم میں حرارت موجود ہے تو اس کی شفا کا اصول ٹھنڈک ہوگی، نہ کہ اس کی شفا کا اصول حرارت ہوگی۔ اسی طرح جسم میں اگر رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو اس کی شفا کا جو اصول اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے وہ تیزابیت کو بڑھانا ہوگا، خشکی کو بڑھانا ہوگا، تاکہ جسم کے اندر رطوبات کم ہوں اور انسان نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکے۔ اب اس کے یاد رکھیں کہ دایاں لنگز جب متاثر ہوتا ہے تو اس میں ہول بن جاتا ہے۔ ہول کیسے؟ چھوٹے چھوٹے سپاٹ بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سپاٹ بنتے ہیں، بعض لوگوں میں ہول بنتا ہے کھانسی آ کے، اور اس میں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کم بلڈ آتا ہے، بلغم کے ساتھ آتا ہے، اور بعض لوگوں کا جو بلڈ ہے وہ کھانسی کرتے کرتے ایک دم منہ کے اندر سے جیسے پیالہ بھر کے پورا بلڈ کا نکل آتا ہے۔ ایسی کنڈیشن واقع ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچی سمیل آ رہی ہوتی ہے، ان کے ناک میں، سانس میں، ہر جگہ بلڈ کی کچی سمیل آتی ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے آپ کو کام کرنا ہوگا، رطوبات فراہم کرنی ہوں گی۔ یاد رکھیں ٹی بی کا مریض ایک واحد مریض ہے جس میں آپ دیسی گھی کا استعمال آنکھیں بند کر کے استعمال کروا سکتے ہیں، دودھ کا استعمال بھی آنکھیں بند کر کے استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹی بی کا مریض ہوتا ہے اس کی رطوبات خشک ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کے جسم میں رطوبات کی ضرورت ہوتی ہے اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب سے بہترین دیسی گھی یا دودھ کی حالت میں دیا جا سکتا ہے۔ اور ٹی بی کے مریض کا ایک بہترین علاج اور بھی موجود ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہیں، ہم سائیڈ ایفیکٹ سے بھری ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہماری کڈنی کو، ہمارے معدے کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے جوڑوں میں درد پیدا کر دیتی ہیں، خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں، نظام کو بہت بری طرح ڈسٹرب کر دیتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ مریض ساری عمر بھی واپسی اپنی زندگی میں نہیں آ پاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی رطوبات فراہم کرنی شروع کی جائیں گی اس کا سٹمک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے دائیں لنگز کا ہول بھی بھر جائے گا، کیونکہ الحمدللہ زندگی میں جو کیس دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ان کو کلیئر کرنے کا بھی الحمدللہ اللہ پاک نے موقع دیا، تو ان کے جو ہولز تھے، جو ان کے دائیں لنگز کے پھیپھڑے کے سوراخ تھے وہ بھر گئے، اور الحمدللہ وہ آج کئی سال ہو گئے، 10 12 سال سے وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج اتنا لمبا نہیں ہے اور نہ ہی اتنا مشکل اور دقت طلب ہے۔ دقت طلب تب بن جاتا ہے جب ہمیں رستے کا علم نہیں ہوتا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔